الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آبائہ وازواجہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستوں، لائٹ چلاؤ۔ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں اور رات میں بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو ایسے میرے بندے ہیں، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا ایسے لوگوں کا اجر فرمایا کہ میرے پاس موجود ہے، اور فرمایا کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ عزیز دوستو، جو لوگ اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور اس بات کو ذرا توجہ سے ذرا سنیے گا کہ دنیا میں ایک بندہ دوسرے کو جتنا بھی اجر دے تو اس کا کوئی نہ کوئی اندازہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، لیکن عزیز دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اجر عطا کرتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اجر عطا کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ ساوی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے، 40,000 دینار تھے، جو انہوں نے ان میں سے 10,000 انہوں نے دن کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اور 10,000 انہوں نے رات کے وقت خرچ کر دیے، اور 10,000 انہوں نے چھپ کر خرچ کیے، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور 10,000 انہوں نے اعلانیہ طور پر خرچ کیے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ میرا صدیق کبھی بھی دنیا کے اوپر کبھی بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کبھی آخرت میں غمگین ہوں گے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے نا، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، فرمایا اسے میری راہ میں اب خرچ بھی کرو، اسے میری راہ میں اب خرچ بھی کرو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، اب وہی خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، تو ہمیں گھبرانا تو نہیں چاہیے، ہمیں تو اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں اور میں کیسے خرچ کروں، کیسے حصہ نکالوں، بچوں کا خرچہ بھی ہے، گھر کا خرچہ بھی ہے۔ تو میرے بھائی اس بات کو ذرا سنیے گا اور ذرا سمجھیے گا کہ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ ہمیں رزق اللہ دیتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جس ذات نے ہمیں مال دیا ہے، جس ذات نے ہمیں مال دیا ہے، وہی رب ہم سے فرما رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ جس نے دیا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، تو بتائیے پھر ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ کبھی بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے نا، جتنی بھی دولت ہے ہمارے پاس، یہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہے۔ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں دیا ہے۔ اور مت یہ کوئی سمجھے کہ میرے پاس یہ جو دولت ہے، میرے پاس جو مال ہے، یہ میری ہوشیاری اور میری سمجھداری کی وجہ سے ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو پھر اس کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں ایک دو گے تو میں تمہیں 70 گنا تمہیں زیادہ عطا فرما دوں گا، 70 گنا تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی تمہیں 700 گنا بھی دوں گا۔ لیکن ایک عام بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر اخلاص زیادہ ہوا میری راہ میں خرچ کرتے ہوئے، تمہاری نیت اگر خالص ہوئی، تو تمہیں پھر میں بے حساب بھی رزق عطا فرما دوں گا، بے حساب۔ اور پھر دیکھیں کس طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھیں۔ ان کے شوہر حضرت زبیر وہ زیادہ مالدار نہیں تھے۔ اب یہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھیں تو کچھ سکے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھیں۔ ذرا سنیے گا، سکے نبی پاک کی بارگاہ میں نا پیش کر رہی تھیں، اور ایک ایک سکہ نا گن گن کے دے رہی تھیں، گن گن کر سکے دے رہی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا کہ اسماء گن گن کے سکے دے رہی رب کی راہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسماء اللہ کی راہ میں گن گن کر نہ دو، اگر تم اللہ کی راہ میں گن گن کر دو گی تو پھر خدا بھی تمہیں گن گن کر عطا کرے گا۔ لیکن فرمایا کہ ہاں، اگر تم بغیر حساب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بغیر حساب کتاب کے عطا فرما دے گا، بے حساب تمہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، حساب کتاب کر کے دینا یہ منع نہیں ہے، زکوٰۃ حساب کتاب کر کے دینے کا حکم ہے، لیکن یہ ایک نظریہ دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کہ زیادہ گنتے رہنا اور یہ سوچتے رہنا کہ میں کیا دوں اور کیسے دوں اور یہ میرا پھر سسٹم کیسے چلے گا، یہ سوچتے رہنا، اس بات سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا کہ سوچو بچار نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں نا، ہم جب اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں تو بغیر حساب کے خرچ کرتے ہیں، کبھی ہم حساب نہیں لگاتے، لیکن جب باری آتی ہے رب کی راہ میں خرچ کرنے کی تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر سوچو بچار نہیں کرنی ہے،
یہ نہیں سوچنا کہ میں کتنے دے رہا ہوں تو پھر میرا کیا بنے گا تو کیا دوں. فرمایا نہیں، جب بھی دینا ہے رب کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ دینا ہے، بغیر حساب کے دینا ہے. اور پھر دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ ذرا سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی سارے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہمارا بھائی قیس ہے یہ ہر وقت ہی خیرات کرتا رہتا ہے، اسے جو حصہ ملا ہے یہ ہر وقت خیرات کرتا رہتا ہے. یا رسول اللہ اس طرح تو یہ کنگال ہو جائے گا، تو آپ اسے سمجھائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قیس کو بلایا. حضرت قیس کو بلایا، فرمایا کہ قیس یہ تیرے بھائی تیرے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، تیرا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہاں میں خیرات کرتا رہتا ہوں رب کی بارگاہ میں، رب کی راہ میں خرچ اپنا مال کرتا رہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں اپنے گھر کی ضروریات بھی رکھتا ہوں، رکھ کر اپنے بیوی بچوں کا خرچہ رکھ کر. دیکھیے یہ اسلام ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں اور سبھی کچھ لٹا دیں. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ اپنے بارے میں بھی رکھو. وہ ایک الگ مقام ہے لوگوں کا کہ جنہوں نے پورے کا پورا گھر ہی لٹا دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 3 بار اپنے گھر کا سارے کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا. وہ ایک خاص مقام ہے. لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے گھر کا خرچہ رکھو پھر میری راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر کا خرچہ رکھتا ہوں اور پھر اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی رکھتا ہوں اور پھر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. جتنا ہوتا ہے بچ جاتا ہے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، میں جمع کر کے نہیں رکھتا. اب سنیے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا. فرمایا کہ قیس تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں خرچ فرماتا رہے گا. یعنی تمہارے اوپر تو اپنی رحمتیں فرماتا رہے گا، تمہارا کبھی بھی مال کم نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو اللہ کی راہ میں مال خیرات کرنا چاہیے. اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ بھائی اب مال خرچ کرے کون؟ کیا وہ لوگ خرچ کریں کہ جن کے کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، جن کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جن کے اکاؤنٹس میں پیسے زیادہ ہیں؟ نہیں میرے بھائی، جتنی بھی توفیق ہے نا آپ کے پاس، جتنی بھی توفیق ہے، جتنا بھی آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ اس حساب سے خرچ کریں. دیکھیں ہمارے پاس تو اپنا گھر بھی ہوتا ہے، چلیں آپ اس کو کرائے کا گھر بھی اگر کوئی سمجھے کہ میرا تو بھائی کرائے کا گھر ہے، بھائی گھر تو ہے نا، ہمت تو ہے نا کمانے کی. لیکن سنیے ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرما دیا تھا، جن کا اپنا گھر کوئی نہیں تھا، مال بھی کوئی نہیں، ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے، غلامی کرتے رہتے. ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال سے بھی فرمایا کہ بلال تو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا ہے، تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر. اب حضرت بلال نے آگے سے کوئی بہانے نہیں بنائے، اور بہانہ بھی کیا بنانا تھا، جو بات بھی کرتے سچی تھی کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو مال کوئی نہیں، میرا تو اپنا گھر کوئی نہیں، میں رب کی بارگاہ میں کیا خرچ کروں رب کی راہ میں. لیکن نہیں، انہوں نے جب اپنے نبی پاک کی زبان مبارک سے سنا نا تو جلدی سے باہر نکل گئے. باہر نکلے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، ایک کھجور لے کر آئے. اب دیکھیے گا اللہ کی راہ میں بندے کا مال نہیں دیکھا جاتا ہے، مال کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی ہے، مال کی جو ہے وہ اس کی اقدار نہیں دیکھی جاتی ہیں کہ مال ہے کتنا، اس کی مقدار نہیں دیکھی جاتی.
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا دل دیکھا کرتا ہے کہ میرے بندوں کی نیت کیا ہے مال خرچ کرتے ہوئے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو میرے بھائی وہ اگر کروڑوں بھی خرچ کر دے تو رب کو اس پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا، روپیہ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت بلال تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوئی تھی، ایک کھجور پکڑی تھی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کھجور کا کیا معاملہ، یہ کھجور کسی کی بھوک کیا بجھائے گی؟ میرے بھائی کھجور آخر اگر کسی کے بھوکے کے منہ میں جائے گی کچھ نہ کچھ تو سکون دے گی نا، کچھ نہ کچھ تو سکون دے گی نا، اس کے پاس جینے کا کچھ تھوڑا سا لمحہ تو بچ جائے گا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ کھجور اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں میرے نبی پاک نے غریبوں کا کتنا احساس کیا، غریبوں کا ان کو درجہ دیا ہے۔ فرمایا کہ بلال سنو میری اس بات کو، آج کے دن میں جتنے بھی لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے نا، اور ان کو جتنا ثواب ملا ہے، فرمایا ہر ایک سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ حضرت بلال کے پاس تھا کچھ نہیں، اپنا گھر نہیں تھا، اپنا مال نہیں تھا، کماتے کچھ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رب کی بارگاہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بلال کی ادائیں بڑی پسند آئیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سب سے زیادہ تمہیں اجر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں اپنی بساط کے مطابق اپنے مال کی حساب سے جتنا آپ کے پاس ہے ضرور رب کی بارگاہ میں، رب کی راہ میں خرچ کیا کریں، غریبوں کو دیا کریں، مساجد میں، مدارس میں اور فلاحی اداروں میں جو قابل اعتماد ہوں ضرور ان میں دیا کریں۔ یہ مت سوچا کریں کہ میرے 10 روپے سے کیا بنے گا۔ میرے بھائی وہ 1000 کے ساتھ لگ کے وہ 1000 کی قیمت زیادہ بڑھا دیتے ہیں 10 روپے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے نا رب کی راہ میں ضرور دیا کریں، جتنا بھی ہو سکے۔ میں کوئی پابندی آپ حضرات پہ نہیں لگاتا، نہ اسلام لگاتا ہے، لیکن ہاں اسلام اتنی ضرور پابندی لگاتا ہے کہ تمہارے پاس جتنا مال ہے نا اس میں سے خرچ ضرور کیا کرو، ضرور خرچ کیا کرو۔ میرے دوستو، میں نے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے، باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، اور چلے مجھے ایک روایت یاد آ گئی، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابی داود کی حدیث پاک ہے، بڑی کمال کی بات، ذرا سنیے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو، کسی دوسرے پیاسے مسلمان کو، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فرمایا کہ جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے گا نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کی شراب سے اس کو سیراب فرما دے گا۔ جنت کی شراب، جنتی شراب جو پاکیزہ شراب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پلائے گا۔ میرے بھائی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن یہ تمام باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کیوں کی ہیں؟ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے، سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اور بڑی ایک دردناک اذیت کے اندر۔ میں ایک دن یہ دیکھ رہا تھا، گہرے پانی کے اندر آپ جانتے کہ پانی کتنا آیا ہوا ہے، گہرے پانی کے اندر ایک شخص اس میں تیر رہا ہے اور کوئی چیز پکڑ رہا ہے۔ ایک شخص کشتی کے اندر جاتا ہے، یوٹیوبر ہے، وہ جا کر پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے اس خطرناک پانی کے اندر تو نے چھلانگ کیوں لگائی ہے؟ میں یہ صرف ایک داستان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ لوگ کتنے اس وقت مجبور ہیں۔ اور پھر ذرا سوچیں کہ ہمارے رب کی ہمارے اوپر کتنی رحمتیں ہیں، اس کے باوجود بھی ناشکری۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے پھر جواب کیا دیا، وہ ذرا سنیے گا۔ اس نے کہا کہ ہمارا گھر گر گیا ہے، سیلاب کی وجہ سے ہمارا گھر گر گیا ہے،
سب کچھ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. ہم نے اپنی بہن کے شادی کے لیے جہیز بنایا تھا، وہ جہیز بھی سارا ختم ہو گیا، ڈوب چکا ہے، برباد ہو گیا. 2 پیٹیاں تھیں جن کے اندر بہن کا کچھ سامان تھا، تھوڑا بہت سامان تھا، وہ بہتی جا رہی ہیں. میں ان پیٹیوں کو لینے کے لیے جا رہا ہوں. میری ماں نے کہا کہ چلے سارا کچھ تو تباہ ہو گیا ہے، وہ پیٹیاں تو کم از کم بچا لو جا کر اپنی بہن کی. تو کہتا ہے میں نے اس لیے یہ خطرہ مول لیا کہ میں اپنی بہن کے جہیز کا سامان تو بچا لوں. میرے بھائی یقین جانے بڑا درد ہوتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان یہ جسم واحد کی طرح ہیں. یہ درس دیا نبی پاک نے اپنی امت کو، جس طرح اخوت کا درس دیا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو اس طرح کا درس نہیں دیتا ہے. مسلمان جسم واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح. کیا مطلب اس کا؟ اگر جسم کے کسی بھی عضو پر، کسی بھی عضو کو اگر درد ہو نا تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پورا جسم بے چین ہوتا ہے. لیکن یارو میں کیا کروں، ایک طرف تو یہ باتیں ہیں، لیکن دوسری طرف آپ مت سمجھیے گا میں کوئی سیاست کی بات کرنے لگا ہوں، میں کسی سیاسی بندے کی بات کرنے لگا ہوں، اور میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. جتنے ان کے گھنونے کام ان لوگوں کے، بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ کسی نے جا کر ان لوگوں سے پوچھا ہے، کہا کہ بھائی آپ اتنے اس سیلاب میں پھنسے پڑے ہیں، اتنی مشکلات میں ہیں، تو کیا کوئی آپ کے پاس کوئی آیا بھی ہے بندہ، کوئی دولت مند؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اس نے کہا کہ فلاں صاحب آپ کے علاقے کے ایم پی کے ایم این اے ہیں، تو کیا وہ بھی نہیں آئے؟ کہا کہ نہیں وہ بھی نہیں آئے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ یہ کہہ کر نہیں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے. میرے دوستوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ علاقہ اس وقت ان کا بنے گا جب ان کی اپنے گھروں میں سیلاب آئے گا؟ کہ جب ان کی اپنی کوٹھیاں گریں گی، اپنے بنگلے جب ان لوگوں کے گریں گے، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. اور پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک صاحب وہاں کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے ہمارے پاس، اور وہ لوگ بتا رہے ہیں، یہ فاضل پور کا غالباً یہ واقعہ میں نے خود دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں ہمارے علاقے کے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا بھی ہوں، میں نے پہلے کہا کہ اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ آئے، ہمارے علاقے کا جائزہ کیا. لیکن کیسے جائزہ کیا؟ بڑی سی کار میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی مہنگی کار میں بیٹھے رہے، شیشہ کھول کے بس دیکھتے رہے پانی کو. وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نا آگے بڑھ کے کہا کہ جناب نیچے تو آئیں، ہم سے ہمارا حال تو پوچھیں کہ ہمارا حال کیا ہے. وہ کہتے نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں. میرے دوستو میں بد دعا نہیں دیتا، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، لیکن یہ ایک شاعر گزرا ہے، شورش کاشمیری، ایک شاعر گزرا ہے. اس نے سالوں پہلے بڑی کمال کی اس نے بات کی تھی، اگرچہ اس کی کچھ باتیں غلط بھی تھی. بندہ چلے جیسا بھی تھا، اس نے کچھ اشعار کہے، اس نے حد کر دی. اس نے آج میں اس کے لہجے میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، لیکن جو شورش کاشمیری نے کہا ہے نا، اس نے کمال کر دیا. وہ کہتا کہ ہماری اولاد کے مصائب تمہاری اولاد تک بھی پہنچے. میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، لیکن ذرا سنیے گا اس نے کیا کہا. وہ کہنے لگا کہ ہماری اولاد کے مصائب تمہاری اولاد تک بھی پہنچے. ہمارے ذیشان رہنماؤ یہ آرزو ہے، دعا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہمارے یہ زبان سے باتیں نہیں نکل رہی ہیں، یہ ہمارے دل سے باتیں نکل رہی ہیں، جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا. وہ کہتا ہے ہمارے ذیشان رہنماؤ یہ آرزو ہے، دعا نہیں ہے. اور پھر اس نے آگے کمال کر دیا. وہ کہتا ہے تمہارے سینے میں دل تو ہوگا. اس نے شک کر دیا، اس نے کہا تمہارے جیسے حالات ہیں نا، لگتا نہیں تمہارے سینوں میں دل ہوگا. لیکن اس نے پھر کہا، اس نے کہا ہو سکتا ہے تمہارے سینوں میں بھی دل موجود ہو. اس نے کہا کہ تمہارے سینے میں دل تو ہوگا، جو ہو سکے تو اسی سے پوچھو. تمہارے سینے، ضمیر تو مر چکے تمہارے، لیکن تمہارے سینے میں دل تو ہوگا،
جو ہو سکے تو اسی سے پوچھو جو تم نے جو قوم سے کیا ہے تم ہی کہو کہ کیا ناروا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا تمہاری بد تہذیبی نہیں ہے؟ میرے دوستو، بہت برا حالات کر دیے۔ ایک طرف تو حالات میرے ملک پاکستان کتنے برے ہوئے، اور دوسری طرف ان لوگوں کی اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف تو لوگ اپنے مر رہے ہیں اور پھر بھی ان لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان، اب ذرا سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتنا اجر دیتا اپنے بندوں کو۔ فرمایا کہ سنو میرے امتیوں، فرمایا کہ جتنی دیر تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، فرمایا اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے، مدد فرماتا رہتا ہے۔ میرے بھائی، آج کتنی فلاحی تنظیمیں، اور پھر میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی، یقین جانے دکھ ہوتا ہے ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے۔ وہ کہنے لگے ایک یوٹیوبر کو کسی نے یہ بیان دیا ہے، یہ بلوچستان کی طرف سے، اتنے برے حالات۔ اس نے کہا کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ جو کوئی بھی ہمارے لیے امداد بھیج رہے ہیں، اب میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، مت کوئی سمجھے میں کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس صاحب کے، وہ کہنے لگا، نوجوان کہنے لگا کہ میں لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں، فلاحی ادارے ہیں جو ہماری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا را جب یہ کوئی امداد بھیجیں تو کسی بھی سیاسی رہنما کو نہ دیں، یہ کسی بھی ہمارے یہاں کے چودھری وڈیرے کو نہ دیں۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ بتاتے لکھواتے 4000 ہیں اور بڑی مشکل سے 400 بندوں کو راشن دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہاں جاتا راشن؟ اپنے گھروں میں جاتا ہے ان کے۔ میرے بھائیوں، دیکھیں یہ اس قوم کو کیا ہو گیا، ان لوگوں کے، امیر لوگوں کو، کیا یہ لوگ بھول گئے کہ یہ سیلاب کا رخ ہماری طرف بھی ہو سکتا تھا؟ کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سیلاب ہماری طرف نہیں آ سکتا؟ ہاں، نہیں آ سکتا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ رب تمہاری طرف سیلاب بھیج نہیں سکتا، معاذ اللہ۔ یہ تمہاری ڈھیل ہے جو خدا نے تمہیں دی ہوئی ہے، اور تم اس سے آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کو یاد رکھنا، یہ منظر آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے کہ جب یورپ میں بڑی بڑی بلڈنگیں گری تھیں تو منٹ نہیں لگا تھا، لمحہ نہیں لگا تھا، یہ کوٹھیاں بنگلے تو یہ ہواؤں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ مت سمجھنا کہ یہ سیلاب وہاں تک جا نہیں سکتے ہیں، لیکن ہاں خدا نے ڈھیل دے کے رکھی ہوئی ہے، خدا نے ڈھیل دے کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور میں یہ آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا آخر پہ، اپنا حصہ یہ فلاحی تنظیمیں جو ہیں، جو ان لوگوں تک اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں تک جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پہنچا رہے ہیں، اور جو قابل اعتماد ادارے ہیں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ خدا را ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جتنا بھی، میں نے پہلے کہا، جتنا بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ 10 روپے دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، 100 دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، 1000 دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، 5000 دے سکتے ہیں، 10000 دے سکتے ہیں، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، خدا را اپنے مال میں سے حصہ نکالیں، ضرور دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے 10 روپے کی وجہ سے کسی کے منہ میں کوئی کھانے کی چیز چلی جائے، کوئی پینے کی چیز چلی جائے، اور یاد رکھنا اگر اس کی زبان سے دعا نہ بھی نکلی تو اس کے دل سے دعا ضرور نکلے گی، اس کے دل سے دعا ضرور نکلے گی۔ اور یہ بات کو بھی یاد رکھیے گا، اگر اس کے دل سے دعا نکلی نا تو وہ سیدھا خدا کے عرش تک جا کے ٹھہرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ضرور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، کنجوسی ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔